बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी खबर जिसका मीडिया पे मुकम्मल ब्लैकआउट किया जा रहा है वो कुरम एजेंसी का इलाका पारा चनार है, जहां अब तक तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दो गिरोहों के दरमियान तसादुम, ये सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट कहला रहा है, लेकिन असल वजूहात क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक मखसूस कम्युनिटी को बड़े अरसे से टारगेट किया जा रहा है। वो मखसूस कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रही है, रियासत की तरफ देख रही है कि कौन उसको रेस्क्यू करेगा। राइट नाउ पारा चनार की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे मुकम्मल उस इलाके को आप ये कह सकते हैं बंद किया हुआ है। वहाँ पे रहने वाले अफराद जो हैं मैसूर हो गए हैं और आमदो रफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। DHQ हस्पताल जो वहाँ का है, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर कैसर अब्बास जो है वो MS हैं, वहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन ज़ख्मी जो लाए जा रहे हैं हस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट जारी है और दर्जनों अफराद इस टाइम ज़ख्मी हैं। ये क्लैशेस स्टार्ट क्यों हुए, इसकी एक लंबी तारीख है, लेकिन वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं इसका अभी का जो पस मंज़र है। ये बेसिकली शामिलात की ज़मीन है जिस पे कंस्ट्रक्शन पर जो है तनाज़ा खड़ा हुआ और इस कंस्ट्रक्शन पर दो गिरोह हैं। एक तूरी कबीला है जो वहाँ पे बसता है, वो कहते हैं, उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है, लेकिन दूसरे आकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो तनाज़ा है ज़मीन का तनाज़ा है, लेकिन अब ये तनाज़ा कन्वर्ट हो चुका है सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई हरकत करती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तवील जिद्दोजहद तो है इस हवाले से वहाँ के इलाके के लोगों की, जो कि अमन पसंद हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे पारा चनार का जो अमन ख़राब करने वाले हैं वो दूसरे लोग हैं जो आके यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ को मजहबी रंग देकर वाक़यात को इंतशार फैलाया जाता है। और इसमें पाकिस्तान में जो बैंड तंजीमें हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह लश्कर जंगवी, जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि वहाँ पे जो एम्यूनेशन है और आर्म्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। असल में ये शामिलात की ज़मीन का मामला इतना संजीदा क्यों हो गया, इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया, ये अभी का मामला नहीं है नाज़रीन। जनरल ज़ियाउल हक ने जब सोवियत यूनियन यहाँ से जिहादी भेजे तो उन जिहादियों को सेटल करने के लिए यहाँ पे कैंप्स बनाए गए। इस इलाके की थोड़ी सी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल साथ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से जहाँ अफगानिस्तान जाने के रास्ते हैं, तो ये समझ लें कि पारा चनार भी एक रास्ता है जहाँ से आमदो रफ्त है। और इस इलाके के इर्द गिर्द जो है जो लोग हैं जो बसते हैं, उनका एक सेक्शन, आप कह सकते हैं एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, वो एक फिरके से बिलोंग करती है, और जो इस इलाके के अंदर बसते हैं वो जो है वो दूसरे, यानी शिया सुन्नी आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट बनाया जाता है जब इस इलाके में कुछ होता है। लेकिन ये अब कॉन्फ्लिक्ट बन भी चुका है। इसकी वजूहात ये हैं कि जो शिया कम्युनिटी है उनका ये दावा है कि ये उनकी ज़मीनें हैं, यहाँ पे लाकर दूसरे लोगों को जो है वो उधर इनको बसाया गया और उनकी ज़मीनों पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। यहाँ से जिहादी जब भेजे गए तो उन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जो शामिलात की ज़मीन है राइट नाउ उस पर ये कंस्ट्रक्शन अब मजीद नहीं होने देंगे, वो उनकी टेरिटरी है। और यहाँ पे कबीले के वो एक लॉन्ग तनाज़ा, एक लंबी जंग है। ये ज़िया के बाद, दौर के बाद से 1980s में ये शुरू हुई थी, जो कि अभी तक जारी है। मैं आपको जुलाई की बता देता हूँ। जुलाई में यहाँ पे इतना शदीद कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आर्टिकल 245 के तहत नाज़रीन आर्मी को बुलाना पड़ा। पैरा मिलिट्री ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे, उनके बस से मामलात बाहर हो गए थे, और आर्मी ने जो है वो इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की, वहाँ पे पीस रिस्टोर किया कर्फ्यू लगा के। और अभी राइट नाउ हालत ये है कि ये जो तूरी कबीला है और बंगिश कबीले के लोग हैं, जिसमें बताया जाता है, नाम मैं आपको रख देता हूँ जो इनके लीडर्स के नाम हैं, इनायत तूरी साहब हैं, अल्लामा तजम्मुल हुसैन साहब हैं। इनका ये दावा है कि इन पर बाहर से आकर लोग जो हैं हमला कर रहे हैं। ये पारा चनार के मकामी हैं, इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार कह रहे हैं कि वो हमारी मदद के लिए आए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा नहीं कर रही। जो यहाँ के मकामी कमिश्नर हैं उन्होंने, उनके मुताबिक के हालात के जो हैं कशीदा हैं अभी तक पारा चनार में, और यहाँ पे क्लैशेस में जो दोनों ग्रुपों के दरमियान होते हैं उसमें मुतअद्दिद लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पारा चनार का लिटरेसी रेट नाज़रीन, ये खित्ता जो है खसूसन ये कुरम एजेंसी 1948 में कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो यहाँ के कबायली लोग जो थे
انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان کو کیا اتنی امپورٹنس دی، یہ جو قبائلی لوگ تھے ان کو کیا ان کے حقوق دیے. یہاں پہ لٹریسی ریٹ دیکھیں تو ابھی تک 10% ہے، اور یہاں کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ میٹرک پاس ہیں، اور جب میٹرک پاس ہیں لٹریسی ریٹ نہیں ہے، سہولیات ویسی نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلیشز کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے. دوسری چیز جو یہاں پہ امپورٹنٹلی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں لا کے بسائے گئے یہاں سے، چونکہ سوویت یونین میں جا کے جنگ لڑتے تھے وہ لوگ، جہادی یہاں سے جاتے تھے، یہ راستہ اختیار کرتے تھے، تو لہٰذا یہاں پہ ایک ٹیررسٹ ہب بھی بن گیا. اور پھر ویپنز کی خرید و فروخت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیوی ویپنز بھی ادھر آ گئے، اور سوویت یونین کے وار سے ہتھیار یہاں پہ یہ علاقہ ہتھیاروں سے لیس ہے. یہاں پہ جو قبائلی عمائدین ہیں وہ جرگے کرتے ہیں اور سیز فائر کرتے ہیں، کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے سیز فائر کی ہمیشہ سے خلاف ورزی ہوتی ہے. اس کانفلکٹ کے بارے میں ہندوستان ٹائمز سمیت نیو یارک ٹائمز تک مختلف چیزیں لکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کا ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ مذہبی فسادات ہوتے ہیں، جہاں پہ فرقہ وارانہ جو ہے فسادات کیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک حکومت پاکستان نے اس پر توجہ نہیں دی ہے. ایک لینڈ ریفارمز جو ہے کمیشن بنایا گیا، اس کمیشن کی 3 پیشیاں ہوئیں، اور اس 3 پیشیوں میں یہ دونوں گروپوں کے افراد موجود تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. اور ہمیشہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ریونیو کمیشن اور لینڈ ریفارم کمیشن بنا دیا جائے، جس کے تحت یہ طے کر دیا جائے کہ شاملات میں جو یہ زمین ہے وہ کس کی ہے، تاکہ ان گروہوں کے درمیان تصادم نہ ہو. ناظرین، یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ تقریباً 60 ٹیچرز کے گلے کاٹ دیے گئے، ان کا تعلق خصوصاً شیعہ کمیونٹی سے تھا. تو ایک کمیونٹی کا، شیعہ کمیونٹی کا جینوسائیڈ یہاں پر بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان اور کبھی لشکر جنگی لیتی نظر آئی ہے. یہی نہیں، گلگت بلتستان اور پارا چنار میں جب بھی پاکستان میں سیکٹیرین کانفلکٹ زیادہ بڑھتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں کشیدگی زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری سائڈ سے بھی الزام لگائے جاتے ہیں اس کمیونٹی پر کہ یہ کمیونٹی جا کر جو ہے وہ ایران میں لوگوں کی ہیلپ بھی کرتی ہے. ان کے الزامات بھی میں نے کہا سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو یہ نگلیکٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں علاقہ ہے، یہ اس ٹائم پاکستان کی اٹینشن مانگ رہا ہے، اس ٹائم ریاست کی اٹینشن مانگ رہا ہے، اس ٹائم حکومت کی اٹینشن مانگ رہا ہے. اور میڈیا نے جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، میڈیا پہ خبر نہیں چل رہی، تو ہم اپنے وی لاگ کے تھرو آپ کو بتا رہے ہیں. جتنا بھی شیئر کریں آپ وی لاگ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور پاکستان کے ایک اتنے امپورٹنٹ علاقے جو قبائلی علاقہ ہے، جو کہ افغانستان کے بارڈر پہ ہے رائٹ ناؤ، اور وہاں پہ لوگوں کا رابطہ نہیں ہو رہا کیونکہ موبائل سروس مکمل طور پر بند ہے. وہاں پہ جو ہے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیکن جو اس میں ریاست کا موقف ہے، وہ ریاست کا موقف ہے کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے وہ زمینوں کا اور 2 قبائلوں کے درمیان کانفلکٹ ہے، جس نے جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے. لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ جو موقف دیتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا، اب ہمارے جو انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہاں پہ مصروف ہے، ان کی توجہ جو ان کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہے کہ آج ہم دیکھیں تو اسد کیسر پر 2017 کے FIR پر جو ہے خیبر پختونخوا میں جو مردان میں کاٹی گئی اس پر کیس بنا دیا گیا. فواد چودھری کو پکڑ لیا گیا. الیکشن آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، پارٹی بھی توڑی جا رہی ہے، پارٹی بنائی بھی جا رہی ہے. لیکن اصل جو کام ہے کیئر ٹیکر حکومت کا، وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ریاست ہے، اس کا ہے کہ ایسے کانفلکٹس کو روکنا. کیونکہ یہ لوگ بھی پاکستانی ہیں، یہ لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ لوگ بھی آپ کی توجہ مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ریاست وہاں پہ جا کر پوچھے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کے درمیان سیز فائر کرائے، ان کے درمیان اگر جرگے ہوتے ہیں ریاست اس کا سلوشن نکال کے دے، لوگوں پر نہ چھوڑ دے کہ لوگ آپس میں 1-2 گروہ لڑیں، اور ایک گروہ کی خصوصاً جو کہ ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہو. تو ریاست کیا اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، حکومت کیا اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، یہ آپ میرے سے بہتر اس ٹائم بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم ترجیحات کیا کیا ہیں اور اس ٹائم کس طرح سے ختم کرنا ہے. ویسے ہی پاکستان میں دیکھیں تو ناظرین، آج کل میں خصوصاً جو افغان مہاجرین کو بے دخل کیا گیا، تو جو ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے، انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے
کہ پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. یعنی ایک تو ہم نے افغان مہاجرین کو رکھا اور ان کی خاطر مدارت کی, ان کی خدمت کی, لیکن اس کے بعد ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے کہ وہاں سے جب ہم غیر قانونی لوگ جو یہاں پہ مقیم ہیں ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ حالات ناظرین دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ بالکل یہ سرحد لگتی ہے. ٹی ٹی پی کے لوگ آج پی ایف ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے تحریک جو کل عدم تحریک ہے ایک مجاہدین کی جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور کل پھر گوادر میں جس طرح سے حملہ ہوا ہے. تو ناظرین ایک بہت بڑا میسج ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. اس ٹائم اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے اس کی انٹرفیرنس کو روکے, وہاں پہ توجہ دے, وہاں پہ شہریوں کا امن بحال کرے. پارا چنار کے لوگ دونوں گروہوں میں جو تصادم ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے جو کہ امن پسند ہیں, اور علاقے کے وہاں کے لوگ امن پسند ہیں. یہ ان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے, چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے, جو بھی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. اور پاکستانی میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں, اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ آپ ضرور یہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ان لوگوں کو وہاں پہ پارا چنار میں بسنے والوں کو اگر ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پارا چنار سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ریاست بے بس نظر آ رہی ہے, بلکہ ریاست کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے جو ہیں وہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کی باتوں پر ہم نہیں جائیں گے, ہم صرف آپ کو بتائیں گے کہ جو صورتحال ہے, جو مختلف گروہ ہیں, جو مختلف آوازیں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس ٹائم پاکستان کی جو شہرک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جو قبائلی علاقے جہاں سے پاکستان کا بے پناہ ٹیلنٹ نکلتا ہے, جہاں سے پاکستان کو بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں, وہ اس ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی شہرک سے لہو بہہ رہا ہے. اور اس ٹائم ہمیں پاکستان اور ریاست مکمل طور پر خاموش نظر آ رہی ہے. لہٰذا میری یہ اپیل ہے کہ جو بھی ادارے ہیں, جو بھی وہاں کے ذمہ داران ہیں, ان کو اس بات کا فوری نوٹس لینا چاہیے. اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس میسج کو مزید پھیلائیں. قمر سیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.